کیا کیا تو لوگوں نے پوچھا کیا حضور نے اس کی تصدیق کر دی تھی، حضور نے قبول کر لیا تھا؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر علی نے تمہارے ساتھ مذاق ہی کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہاں وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں کہ اتنی بڑی طاقت لے کر خفیہ طور پہ اچانک جا کے وہاں پہنچیں کہ ان کے لڑنے کے جذبے قائم نہ رہیں، ان کے حوصلے بیٹھ جائیں۔ میں تم پر احسان کرنے کے لیے تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی فرما چکے ہیں کہ یا اللہ پردہ رکھنا، خبر کہیں نہ جائے، اور ایک بدری صحابی یہ کام کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے، کہا کہ مجھے اجازت دے میں منافق کی گردن اڑا دوں۔ وہ لوگ جو مکہ فتح کرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے اور وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تسلسل میں ہم سن 8 ہجری کے واقعات میں فتح مکہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ کا فتح ہونا ایک بہت بڑی عظیم الشان کامیابی تھی، اور اس کو آپ اور میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سرزمین جس پر سے حق کی پاداش میں آپ کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہو، اور پھر ایک وقت آئے کہ آپ غالب ہو کر حق کا جھنڈا بلند کر کے فاتح بن کر اپنے شہر پر پھر جا کے قابو حاصل کر لیں۔ بہت بڑی روحانی اور قلبی خوشی تھی صحابہ کرام کو۔ اس لیے اس غزوہ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے بڑی تفصیلات کا ذکر کیا ہے۔ فوری وجوہات کیا بنی، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ کا ہم ذکر کریں گے۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صلح کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 2 بڑے فریق تو مکہ کے قریش اور مسلمان ہو گئے، ان کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں وہ ان میں سے جس کے چاہیں حمایتی اور حلیف بن جائیں، ان کو اختیار ہے۔ کوئی قریش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے ان کے ساتھ چلا جائے، اور کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ مکہ میں قریش کے علاوہ 2 اور نمایاں قبیلے تھے جن کی زمانہ جاہلیت سے آپس میں لڑائیاں جنگیں بھی چلی آ رہی تھی۔ ایک اس میں بنو خزاعہ تھا اور ایک بنو بکر تھا۔ بنو خزاعہ نے، یہ رہنے والے مکہ کے ہی تھے دونوں قبیلے، بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، یعنی ہماری مدد تعاون، ہمارا جو ایکا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ ہیں، اور یہ بات طے پائی تھی کہ جو جس کا حلیف اور اتحادی بن جائے گا، اگر اس پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے گروپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ اور معاہدہ صرف یہ نہیں کہ اگر مکہ والے کوئی بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے حلیف ہیں اگر ان کو پر حملہ کریں گے تو سمجھو مسلمانوں سے معاہدہ ختم ہو گیا، چونکہ دونوں اب جو جس کا اتحادی بن جائے گا وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر کفار مکہ کے ساتھ۔ 8ویں ہجری کا شعبان کا مہینہ تھا۔ نوفل نام کا ایک شخص تھا بنو بکر کا، اسے شرارت سوجی، اس نے کہا کہ ہمیں کوئی گھات لگا کے بنو خزاعہ پہ حملہ کرنا چاہیے اور اپنے پرانے بدلے چکانے چاہیے۔ ایسی شرارتی سوچیں جب لے کے لوگ چلتے ہیں تو شرارت مزاج لوگ گروپ بن جاتا ہے ساتھ۔ انہوں نے ان پہ جا کے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ بنو بکر تو حملہ کرنے والے تھے ہی تھے،
قریش کے لوگ بھی ان کی سپورٹ کر رہے تھے، خفیہ اسلحہ دے رہے تھے ان کے کئی بندے انہوں نے مار ڈالے۔ بنو خزاع والے پناہ لینے کے لیے حرم میں آ گئے، خانہ کعبہ، وہاں آ کے پناہ لے لی، لیکن بنو بکر نے اور اس کے ٹولے نے وہ نوفل جو تھا وہاں بھی پیچھا کیا اور ادھر جا کر حرم میں ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی اپنی قوم کے لوگوں نے کہا کہ نوفل یہ خدا کا گھر ہے، ہمارے معبود یہاں ہیں، تو وہ آگے کہنے لگا، اس نے بڑا ایک عجیب تکبر والا بول بولا، کہنے لگا میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کر لیتے ہو تو کیا حرم میں بدلہ نہیں لوگے اپنا؟ یعنی اس نے حرم کی تقدس کا مذاق اڑایا۔ بے ادھر آ کر تم چوریاں تو کرتے ہو، لوگوں کی جیب بھی کاٹ لیتے ہو، اگر آج ہمارا دشمن پھنس گیا ہے تو آج پورے بدلے چکاتے ہیں اس سے، اور کوئی حرم کا تقدس معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں ہے۔ اب ایکٹیو حملہ کرنے والے بنو بکر تھے، لیکن ان کی سپورٹ قریش بھی کر رہے تھے، اسلحہ تو دے ہی رہے تھے، کچھ نوجوان جیسے دوستوں میں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب بنو خزاع کا ایک جو سرکردہ آدمی تھا عمر بن سالم، وہ مدینے پہنچا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے اس نے فریاد کی، چونکہ اتحادی تھے، اس نے حضور کو ہی جا کے اپنا دکھڑا سنانا تھا کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور کچھ شعر اس نے کہے، عربی زبان کے شعر ہیں، میں ان کا ترجمہ مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کو مخاطب کر کے حضور کو سنا رہا تھا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان اور ان کے والد کے قدیم عہد، یعنی آپ کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے باپ دادا کے ساتھ ہمارے آپس میں محبتیں اور دوستیاں چل رہی ہیں، اے اللہ میں دہائی دیتا ہوں اس معاہدے کی۔ اور کہتا ہے آپ لوگ ابھی اولاد تھے، بچے تھے، وہ بوڑھا بزرگ تھا، اور ہم جننے والے یعنی بڑوں کی عمر کے تھے، ہم نے آپ کی تابعداری کی، ہم ہمیشہ آپ کے خاندان کے ساتھ رہے، بنو ہاشم کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کریں، اللہ کے بندوں کو پکاریں، وہ ہماری مدد کو آئیں۔ اس نے عربی زبان کے اشعار میں ایک فریاد کے لیے اور صحابہ کو جوش دلایا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے حمایتی تھے، کافروں نے اس کے باوجود کہ معاہدے میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہم نے حرم میں پناہ لی، وہاں نہیں چھوڑا، ہمیں مارا گیا، ہم سجدوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم پہ ظلم ہوا، یعنی ہم مسلمان ہو چکے ہیں، صرف کافر اتحادی نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر بن سالم تیری مدد کی گئی، تیری مدد کر دی گئی، پریشان نہ ہو تم۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو بنو خزاع ہیں، یہ بادل ان کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے، مجھے نظر آ رہی ہے اللہ کی مدد اس بادل کے اندر۔ وہ یہ فریاد کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سن کر واپس چلے گئے۔ ادھر مکہ والوں کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو ہم نے حرکت کی ہے یہ اچھی حرکت نہیں کی، یہ تو معاہدہ توڑنے والی بات ہے، 10 سال کا ہمارا امن اور صلح کا معاہدہ چل رہا ہے، اور یہ جو ہم نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع پہ حملہ کروا دیا، بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ دیا، یہ تو سمجھو معاہدہ گیا، اب تو پھر حالت جنگ آ جائے گی۔ ان کی شورا بیٹھی، بڑے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ بہت برا ہو گیا ہے، حالات کو سنبھالنا چاہیے، صلح کو بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جائیں اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور مل کر صلح کی تجدید کریں، جو ہم کر آئے ہیں اس کے اوپر معافی تلافی کریں، اور صلح کا معاہدہ جا کے رینیو کر کے آئیں، تجدید کر کے آئیں اس کی۔ ابو سفیان وہاں سے روانہ ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اسلام تو فتح مکہ پر جب سرکار پہنچے تو اس وقت کا اسلام، ابھی تو نکلے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے یہ آئے کفار مکہ کے سردار کے طور پر۔
سب سے پہلے آپ جانتے ہیں ان کی بیٹی سرکار کے نکاح میں تھی، ام حبیبہ ان کا نام تھا. ام حبیبہ کنیت ہے، اصل نام رملہ تھا، رملہ بنت ابی سفیان. یہ اولین مسلمانوں میں سے تھی. اللہ کی شان دیکھیے کہ ابو سفیان اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے اور بیٹی اسلام لا کر حبشہ ہجرت کر گئی تھی. یہ نصیب ہے اللہ جس کو توفیق ایمان عطا فرمائے. تو حبشہ میں ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ فوت ہو گئے، اور بعض میں آتا ہے کہ شاید وہاں جا کر عیسائی ہو گئے اور مر گئے وہاں پہ. تو سرکار نے ان کی دلجوئی کے لیے کہ ایک لڑکی، ایک بیٹی گھر سے ایمان کی خاطر نکلی ہوئی ہے، اب وہ بے سہارا بیوہ ہو گئی ہے تو کوئی اس کا سہارا بننا چاہیے. سرکار نے نجاشی کو لکھا تھا کہ انہیں میری طرف سے پیغام نکاح دو. انہوں نے قبول کیا اور نجاشی نے وہیں پہ نکاح پڑھا دیا تھا. پھر جب واپس آئی تھی، جب یہ خیبر کے موقع پر، تو وہ بھی واپس تشریف لے آئی. اس وقت مدینہ پاک کے اندر موجود تھی. ابو سفیان سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گئے. اب ظاہر ہے وہ آقا کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں ہیں، ایک بستر سرکار کے لیے انہوں نے بچھا کے رکھا ہوا تھا. ابو سفیان داخل ہوئے، جا کے اس چارپائی پر بیٹھنے کا ارادہ کیا، اس طرف چلے تو بیٹی فٹافٹ آگے بڑھی، جا کے بستر کو لپیٹ دیا، سائڈ پہ کر دیا. ابو سفیان حیران اور پوچھنے لگے کیا میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہاں وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میرا باپ ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ شرک کی نجاست میں ہے تو میں ان کو نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب ایمان دل میں رچ جاتا ہے تو رشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے ایمان. جناب ابو سفیان نے تو کہا کہ میرے بعد تم بہت بگڑ گئی ہو. انہوں نے تو پھر ایسے ہی کہنا تھا، ظاہر ہے. خیر پھر وہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی مسجد میں، اور جا کر کہا کہ ہمارے جوانوں سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مہربانی فرمائیں، اور میں معاہدے کی تجدید کرنے آیا ہوں، ہم صلح چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ غلطی جوانوں سے ہو گئی ہے، اسے ہم معاف کریں. سرکار نے خاموشی اختیار کر لی، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ نہ، کوئی جواب نہیں دیا سرکار. حضرت ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ابو بکر آپ میری سفارش کرو، چل کے حضور سے کہو کہ میری بات سنیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. انہوں نے کہا نہیں، میری مجال نہیں ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں یہ سفارش نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی سفارش سے درخواست پہ انکار کر دیا. پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے. حضرت ابو سفیان شاید سمجھ نہیں سکے کہ ابو بکر جیسا نرم دل آدمی یہاں کھڑا نہیں ہو رہا تو عمر جیسا بندہ میرے ساتھ کیسے جائے گا. ان سے جا کر کہا کہ عمر حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، آگے جنگیں نظر آ رہی ہیں، تم مہربانی کرو، سفارش کرو، صلح والے معاہدے کو آگے بڑھائیں. حضرت عمر نے آگے سے تنک کے کہا میں تمہارے لوگوں کی سفارش کروں گا؟ اللہ کی قسم اگر لکڑی کی سوٹی ڈنڈے کے سوا اور کچھ بھی میرے پاس نہ ہو میں تب بھی تمہارے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. تو میرے پاس توقع رکھتے میں سفارش کروں گا چل کے تمہاری. پھر حضرت ابو سفیان حضرت علی مرتضیٰ کے گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے، امام حسن بھی صحن میں کھیل رہے ہیں. قریبی رشتہ دار تھے، پردہ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ حضرت ابو طالب کے بیٹے، وہ حضرت عبد المطلب، وہ ہاشم کے، اور ہاشم کے دوسرے بھائی کی اولادیں تھے، یہ چچا زاد تھے. یہ مطلب اوپر دادا جب مل جاتا ہو دوسری تیسری نسل پر تو پھر آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا اس میں. تو وہاں پر پہنچے، گھر کے اندر چلے گئے اور جا کر کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں، علی سب سے بڑھ کر میرے قریبی رشتہ دار تم ہو. آج انہیں رشتہ بھی نظر آ رہا تھا، تعلق بھی نظر آ رہے تھے. حالانکہ انہی مسلمانوں سے تو بدر سے جنگیں چل رہی تھی، انہی کو تو نکالا تھا. جب گھروں سے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، رشتہ داری کا احساس تب نہیں ہوا تھا.
جب بدر میں 1000 بندہ لے کر لڑنے کے لیے دوڑ پڑے تھے تب رشتہ داری یاد نہیں آئی تھی. احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تب رشتہ داری یاد نہیں آئی. آج جب مشکل حالات نظر آئے, مسلمان طاقتور ہو گئے, تو اب کہتے ہیں میرے سب سے قریبی رشتہ دار تم ہو اور میں تمہارے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں. تم اٹھو, اپنا کردار ادا کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرو, مجھ سے میری بات سنیں اور مذاکرات کروائیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آقا انعامدار نے کسی کام کا فیصلہ کر لیا ہے, اور جب حضور کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو ہماری مجال نہیں کہ حضور سے بات کر سکیں. انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے, فیصلہ کیا ہوا ہے, اب ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. اب ابو سفیان حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں, حضرت امام حسن ابھی 5-6 سال کے بچے ہوں گے, کھیل رہے ہیں, پھدک رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں, اب یعنی کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ اپنے بیٹے سے کہیں گی حسن سے کہ وہ ہمارے لیے پناہ کا اعلان کر دے, امان کا اعلان کر دے؟ آج اگر وہ یہ اعلان کر دے گا تو وہ پورے بنو کنانا کا, پورے مکہ والوں کا سردار بن جائے گا کہ اس نے ہمارے لیے پناہ کا انتظام کر دیا. حضرت فاطمہ نے فرمایا حسن ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ پناہ کا اعلان کرے, ابھی یہ 5-6 سال کا بچہ ہے, یہ کیسے اعلان کرے گا کہ میں پناہ, پورے مطلب ہے کہ شہر کی آبادی کو میں پناہ دے رہا ہوں اور ان کے اوپر, ابھی یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے امان اور پناہ کا اعلان کرے. حضرت ابو سفیان نے علی سے کہا, علی پھر تم بتاؤ راستہ کیا ہے, کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا حالات آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا پھر بھی کچھ کوئی حل نکالو. انہوں نے کہا پھر تو ایسا کرو کہ آپ مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اعلان کر دو, آخر آپ بھی اپنی قوم کے سردار ہو, کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر, یک طرفہ اپنی طرف سے امان کا اعلان کر دو. انہوں نے کہا کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ اب نے کہا فائدہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن اور چارہ بھی کوئی نہیں ہے, اور ہے کیا ہمارے پاس. خیر وہ مسجد گئے اور مسجد جا کر انہوں نے اپنی طرف سے یک طرفہ اعلان کر دیا, لوگوں میں لوگوں کے لیے امان کا اعلان کر رہا ہوں. اب جو امان مانگنے آئے تھے وہ امان کا اعلان کر رہا ہوں کہہ کر چلے گئے. مکہ پہنچے, مکہ کے سرداروں نے پوچھا ہاں سناؤ کیا حال حوال کر کے آئے ہو, ساری بات بتائی, کہا میں امان کا اعلان کر آیا ہوں. تو کیا تو لوگوں نے پوچھا کیا حضور نے اس کی تصدیق کر دی تھی, حضور نے قبول کر لیا تھا؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر علی نے تمہارے ساتھ مذاق ہی کیا ہے, ایسی پناہ کے اعلان کا کیا فائدہ ہوا, یک طرفہ تم کر کے آ گئے ہو. انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا میرے جنگی سامان کی تیاری شروع کرو اور بات کو بھی چھپا کے رکھو. آپ نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مکہ کے اوپر چڑھائی کریں گے, اور آپ کی منشا یہ تھی, آپ کی خواہش یہ تھی کہ مکہ والوں تک اطلاع نہ پہنچے, خبر نہ پہنچے. یہ بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے کہ آپ یہ کیوں چاہتے تھے مکہ والوں کو پتہ نہ چلے. ایک جنگی تدبیر کے طور پر میں سمجھتا ہوں یہاں بھی آقا کی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس طرح بھڑک مار کے جائیں وہاں پر اور اگلوں کو جوش دلائیں اور وہ پھر اپنا آخری زور لگائیں لڑنے کے لیے. سرکار چاہتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت لے کر خفیہ طور پہ اچانک جا کے وہاں پہنچیں کہ ان کے لڑنے کے جذبے قائم نہ رہیں, ان کے حوصلے بیٹھ جائیں, اور اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ اور حرم ہے وہاں پر کسی کا خون نہ بہے, کم سے کم جنگی نقصان ہو, اور مسلمانوں کو صرف روب سے, دبدبے سے, طاقت کے اظہار سے مکہ فتح ہو جائے, اللہ کے گھر حرم کی زمین پر لوگوں کا خون نہ بہے. آخر وہ جو بھی ہیں تو ہمارے قبیلے خاندان کے رشتہ دار لوگ ہیں, انہوں نے اگر رشتہ داری کا خیال نہیں کیا تو ہم تدبیر ایسی کریں کہ جنگ میں لڑائی کی نوبت کم سے کم آئے. یہ وجہ تھی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا باری تعالیٰ جاسوسوں کو اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے, یعنی ہماری تیاریاں پردے میں رہیں, یا اللہ تو مدد کر کہ نہ کوئی جاسوس وہاں جا کے بتائے نہ ہماری خبر وہاں پہ اڑ کے جا کے پہنچے, تاکہ ہم ایک دم ان کے سر پہ جا کے پہنچے. میں نے عرض کیا تھا عائشہ کو آپ نے حکم دیا کہ سامان جنگ تیار کریں. ابوبکر صدیق آئے وہاں پر, اب بیٹی کا گھر تھا, پوچھا یہ کیسی تیاریاں کر رہی ہیں؟
تلواریں سیٹ ہو رہی ہیں، نیزے تیر، یہ جنگی سامان، یہ کدھر کی سرکار کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ بیٹی باپ کو نہیں بتاتی چونکہ حضور نے راز رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے خود سے سوچا کہ رومیوں سے جنگ کا تو یہ موسم ہے نہیں، یہ کدھر کا ارادہ ہے سرکار کا؟ خیر جب 2-3 دن کے بعد وہ قاصد آ گیا تھا جو مکہ سے بنو خزاع والا چلا تھا، عمر بن سالم، جس نے فریاد کی تھی آ کر، تب صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور کا ارادہ کدھر کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، اور صحابی بھی بدری صحابی، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک چٹھی لکھی مکہ کے کافروں کے نام کہ مسلمان تم پر ہم لوگ جو ہیں ارادہ کر رہے ہیں حملہ کرنے کا، میں تم پر احسان کرنے کے لیے تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی فرما چکے ہیں کہ یا اللہ پردہ رکھنا، خبر کہیں نہ جائے، اور ایک بدری صحابی یہ کام کر رہے ہیں۔ انسانوں کے اندر کوئی انسان کتنے بڑے اونچے درجے کا بھی کیوں نہ ہو، انسانوں میں کمیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضور کو یہ بات بتا دی، اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ ایسے عورت خط لے کر یہاں سے گئی ہے۔ آقا نے حضرت علی کو بلایا، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو، اور ان سے کہا کہ ایک عورت اس طرح خط لے کر اونٹ کے اوپر نکلی ہے، روضہ خاک جگہ کا نام لیا، وہاں پر پہنچی ہوگی، تم لوگ جاؤ وہاں سے خط وصول کر کے آؤ۔ آپ نے جگہ کا بھی نام بتایا اور کہا کہ عورت لے کر گئی۔ تینوں صحابہ کرام جن کے ساتھ ایک چوتھے بھی تھے وہاں پر پہنچے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، عورت وہاں پر موجود تھی، گھیر لیا اس کو اور کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمارے حوالے کر۔ جیسے ابتدا نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری تلاشی لے لو، اونٹ کو چیک کر لو، سامان دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کڑک کر کہا کہ نہ، اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور جو خبر آپ نے دی ہے وہ سچی خبر ہے، تم وہ خط ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تمہاری تلاشی کے لیے پھر اور طریقہ کار ڈھونڈیں گے۔ اس کو تھوڑا دھمکایا اس کو، تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر سے خط نکال کے دے دیا۔ خط لے کر واپس آ گئے، اس میں یہی کچھ لکھا تھا، میں نے عرض کیا جو آپ کو پہلے، کہ یہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، میں تم پر احسان کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں اطلاع کر رہا ہوں۔ سرکار نے بلا لیا حضرت حاطب نے بلکہ حاطب یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا آقا آپ جلدی نہ کیجئے گا میرے بارے میں، ظاہر ہے آپ ریاست کا راز فاش کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری پالیسی تو سزا تو موت تھی اس کی۔ کہا آقا میرے بارے میں جلدی نہ کیجئے گا، مکہ مسلمان جتنے یہاں رہتے ہیں ان سب کے وہاں رشتہ دار ہیں، ان کے اگر کوئی بال بچہ وہاں پیچھے رہ بھی گیا ہے ان کا خاندان رہتا ہے، جنگ کی صورت میں وہ ان کو اپنا سمجھ کے پناہ دے دیں گے۔ میں باہر کا بندہ ہوں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے وہاں رہتے ہیں، میں نے چاہا کہ ان پہ احسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کا تحفظ ہو جائے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، میں اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہوں، میں کوئی مرتد نہیں ہوا، دین سے پھرا نہیں ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ باتیں سن رہے تھے، کہا کہ مجھے اجازت دے میں منافق کی گردن اڑا دوں۔ ایسے موقع پر تو عمر فاروق بڑے جوش میں، ایمانی جوش میں آتے تھے، اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ سرکار نے فرمایا اب اے عمر تم جانتے نہیں ہو کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ اعلان کر چکا کہ یہ جو کچھ بھی کریں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ اس بات پہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے اہل بدر کو کیا شان دی ہے کہ بدر میں شرکت کی وجہ سے رب کائنات نے اعلان کر دیا، اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی، کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے اوپر کوئی گرفت، کوئی پکڑ، کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، 8ویں ہجری، 10 رمضان کو نکلے، 10 رمضان، 10,000 صحابہ کرام ساتھ تھے، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ یہ سب سے بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا جو مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں انجیل ہے، اس کے اندر یہ خبر دے کر گئے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان آئے گا
جو فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا اور 10,000 قدسیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ خبر پہلے دے دی، 10,000 قدسیوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ قدسی لوگ تھے، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، وہ لوگ جو مکہ فتح کرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے اور وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، یہ درجے میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جوفا کا مقام تھا۔ جوفا یہ مکہ سے 183 کلومیٹر کے فاصلے پر، رابغ اب بھی ایک شہر ہے، رابغ اس کے ساتھ ایک جگہ ہے جوفا۔ وہاں پہ سرکار پہنچے، جب لشکر پہنچا، حضرت عباس حضور کے چچا اپنے خاندان کو، بچوں کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ وہاں ملاقات ہوئی اس موقع پر۔ اب بچے تو انہوں نے بھیج دیے مدینہ، خود حضور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہیں پر تھوڑا آگے جب ہوئے تو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام بھی ابو سفیان تھا، حارث کے بیٹے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اور دوسرے پھوپھی زاد بھائی تھے عبداللہ بن امیہ، یہ بھی خاندان کو لے کر آ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ اور ان کے حالات یہ تھے کہ جب تک آقا مکہ میں تھے یہ بھی مخالفت کرنے والوں میں تھے۔ حضور کے سامنے آئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا ان سے، ناراضگی کا اظہار کیا، چہرہ پھیر لیا ان سے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو جس سے آپ پہرا پھیر لیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، آپ اگر ان سے منہ پھیر لیں گے تو یہ بدبختی کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال دانش اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ان کو سائڈ پہ لے گئے، کہا جا کر حضور سے وہ جملے کہو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہے تھے، ان جملوں میں جا کے حضور سے بات کرو۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا جملے تھے؟ ساری زندگی یوسف علیہ السلام کے بھائی ظلم کرتے رہے، بھائی کو کنویں میں ڈال آئے تھے، جب حضرت یوسف اس مقام پر پہنچ گئے کہ تخت پر بیٹھے تھے اور بھائی بھوکے ہو کر غلہ مانگنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور آتے جاتے چکر مار رہے تھے، جب پہچان لیا کہ یہ یوسف ہے تو انہوں نے کہا تھا تاللہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرما دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار گناہ گار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ کہا یہ جملے جا کر حضور سے کہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا حضرت یوسف سے زیادہ اچھا جواب تم کو نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، آقا کریم ہیں، جب تم ان سے اس طرح کی بات کرو گے حضور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اچھا جواب تم کو عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے جا کر یہ جملہ کہا، یہی والی آیت والا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم غلط کار تھے۔ سرکار نے فوراً فرمایا تم پہ آج کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ تھا کہ جب اگلا بندہ جھک گیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، پھر ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر سرکار نے معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ پاک بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وقت کو میں دیکھ رہا ہوں چونکہ ختم ہو رہا ہے، اور آگے مزید جو اس کی فتح مکہ کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات کا ذکر ہم انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔